بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہر اقدار سے محمد فیضان اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب۔ سعد صاحب، میں نے کل شروع میں کہا تھا کہ میں نے ویڈیو کرنی ہے، وہ خیر میں کر نہیں سکا۔ کل رات میں نے آپ کی ویڈیو بڑے شوق سے سنی، جس کے شروع میں آپ نے کہا کہ میں وہ کروں گا ویڈیو۔ ہاں کل پھر سے آپ نے وہ وعدہ کر کے تو ایک دن آگے آپ ہاں نے بالکل، وہ میں خیر آج لازمی اس پہ میں ویڈیو کروں گا۔ لیکن یہ بتائیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو خبر دی، میں نے تو اس پہ یہ اتنا کہا کہ چاہے خبر غلط ہے، فرض کریں ہم چلے مان لیتے ہیں خبر غلط ہے، لیکن کل رات نون لیگ والے سوئے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو پتا ہے کہ نجم سیٹھی تو ان لوگوں میں ہیں جن کی نواز شریف کے بیڈ روم تک ایکسیس ہے۔ نجم سیٹھی وہ ہیں جن کو نون لیگ کہتی ہے کہ یار یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، جن کی بیگم مریم صاحبہ کی استاد ہیں، استاد ہیں، کیونکہ جی ساری وہ جو گرومنگ ہے ان کی، بالکل ہاں وہ جگنو محسن صاحبہ نے کی۔ ہاں، اور اس کے علاوہ وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہوتے ہیں نون لیگ کے دور میں، سی ایم نگران وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں نون لیگ کے آشیرواد سے، تو مطلب بڑی قربت ہے۔ تو نون لیگ کی صفوں میں خاصی پریشانی ہے۔ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ٹرک، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ ٹرک کی بتی ہے۔ اچھا، میں جس طرح سے میں نے کہا کہ میں تفصیل میں تو اس پہ بات کروں گا اپنے ولاگ میں، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، مان لیتا ہوں، تحریک انصاف کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کیا انہوں نے کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے؟ اور میں آج اپنے ولاگ میں خبر بھی دوں گا، تحریک انصاف کے ایک بڑے اہم لیڈر سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کلیئرلی بتا دی ہے کہ تحریک انصاف کم از کم 15 جون تک، یہ مئی چل رہا نا، 15 جون تک سڑکوں پہ تحریک انصاف نہیں آئے گی۔ یعنی وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو پروسیس آگے بڑھا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں میچور ہوئی ہیں 14-15 مئی کو جا کے، تو ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ 1 مہینہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو آگے چلنے دیں، 1 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹرک کی بتی ہے یا سنجیدہ بات ہے۔ اگر 1 مہینے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ٹرک کی بتی ہے تو آپ 15 جون کے بعد مارچ کر لینا، آ جانا ٹی چوک، اور اگر 15 جون تک آپ کو اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ ایسے سی بی ایمز ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر بات آگے بڑھا لیں گے۔ تو آپ اس ساری صورتحال میں جو پچھلے 24 گھنٹے میں اور خاص طور پہ نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام کے بعد جو ہلچل ہوئی اس پہ کیا کہتے ہیں؟ صدیق بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کے بیس لائن انالیسس سے ایگری کرتا ہوں، آپ کی اجازت سے اس کو تھوڑا سا کنٹیکسچولائز کر لیتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، آپ ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو آپ یہ نہیں ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے نے کہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے، میں اس میں گزارش میں تھوڑا سا، ہاں یہ بات ہے کہ ان کی ایکسیس سارے پاور کے جو سرکلز ہیں یا ٹاپ تک ان کی ایکسیس ہے۔ چلے میں اس کو تھوڑا چینج کرتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جو اگر نون لیگ کے فائدے کے خلاف بات کر رہے ہوں تو بغیر وجہ کے نہیں کر رہے ہوں گے، چلے ایسے کہہ لیتے ہیں۔ مطلب ویسے تو بڑے جرنلسٹ ہیں ہم، ان کو کیا اب کیا اس میں بات کریں، لیکن نجم سیٹھی صاحب کی اگر میں نے 10 تصویریں دیکھی ہیں، ویسے تو ان سے ملنے کا مجھے موقع ملا کچھ دفعہ، لیکن اگر میں نے 10 تصویریں دیکھی ہیں تو ان میں سے 8 میں نواز شریف بھی ساتھ تھے۔ ہاں، تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نون لیگ کے بارے میں ایک بات کریں جو، یا نجم صاحب ایک ایسی بات کریں جو نون لیگ کے خلاف جاری ہو تو آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ دوسری بات، سمر ٹیلی ویژن پہ شو چلا، بالکل علیم خان صاحب کے اس پہ نہ شو روکا گیا نہ رکا، نہ ڈیجیٹل میڈیا سے آف ہے، اس وقت بھی نجم سیٹھی صاحب کا وہ شو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ بالکل۔ تیسری بات، چلیں کسی وجہ سے چلا گیا شو، لیٹ سے کہ ان کی یا بات درست نہ ہو، ایک آپشن ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ درست نہیں ہے، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی بات نہیں چل رہی، یا بات درست ہے اور کرنی نہیں چاہیے تھی، سب لوگوں کی مرضی کے خلاف انہوں نے، طاقت کی مرضی کے خلاف انہوں نے بات کر دی۔ 2 آپشنز ہو سکتی ہیں نا، 3 آپشنز ہو سکتی ہیں، یا بات درست ہے اور طاقت کی مرضی کے مطابق اس کو ڈسکلوز کیا گیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری آپشن ہے کہ بات درست ہے لیکن طاقت کی مرضی کے بغیر ڈسکلوز کیا گیا۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ بات ہی درست نہیں ہے۔ اگر بات درست نہیں ہے تو بھی 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 200 بندے ایسے ہیں جو کہ اس کی تردید کر سکتے تھے، ہم کیا ہی بات کریں، ہمارے دوست منیب فاروق اور
اس طرح کے لوگ بھی کر سکتے تھے, فیصل واڈا ٹائپ لوگ بھی باتیں کر سکتے تھے. حسن ایوب صاحب نے کیا صرف. ہاں اچھا, میں حسن ایوب صاحب نے کیا, عامر علیہ اسرانہ صاحب نے کیا. لیکن ہم سیریس لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہم سیریس لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی صرف سیاسی وابستگی نہ ہو, بلکہ جو پاور سے انسٹرکشنز لیتے ہوں, یا جن کی امپریشن یہ ہو کہ یہ طاقت کے خلاف بات نہیں کرتے. اگر اس کو تھوڑا سا میں ایڈ کروں, قطع کلامی کی معذرت, میرا خیال ہے کہ اگر یہ جس لیول پہ یہ خبر انہوں نے دی, جس کلیئرٹی سے انہوں نے دی, اور جس طرح کی اس کی ہائپ کریٹ ہو گئی, تو اگر اس کو ڈینائی کرنا ہوتا تو سیکیورٹی ذرائع سے سارے چینلوں پہ بریک, ہر جگہ, نہ صرف کہ سیکیورٹی ذرائع سے اس کو ڈینائی کیا جاتا, بلکہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اس کی کوئی تردید ایشو ہوتی. ہم نہیں کہہ رہے کہ آئی ایس پی آر کرتے, ہم بات کر رہے ہیں کہ 200 ایونیوز ہیں نا. فیصل واڈا صاحب کو کوئی وجہ تھوڑی چاہیے پی آئی ڈی تک جانے کی اور تمام کیمرے لگ جانے کی. بہت سارے طریقے ہیں نا یہ کہنے کی کہ یہ بات درست نہیں ہے. ایک ملزم کو, ایک مجرم کو جو سزا کاٹ رہا ہو جیل کے اندر, کون پرائم منسٹر کی طرح بریفنگ دیتا ہے, اس سے کون بات, مطلب اس طرح کی باتیں کی جاتی. تھوڑے تو اب عامر علیہ اسرانہ صاحب اور اسد اور حسن ایوب صاحب کی ہم بات نہیں کریں, مطلب تھوڑے تو اس میں کریڈیبل لوگ کوئی بات کرتے ہیں نا, کہیں پہ اس کا کوئی فارمل ڈینائل ہوتا. چلیں اگر بات مرضی کی نہیں ہوتی تو یوٹیوب سے تو ختم کر دی جاتی, اس شو کے اوپر کوئی بات کی جاتی. آج انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی, مطلب کچھ تو اس کے اوپر تھوڑا تو پریشر فیل ہوتا. تو کیونکہ یہ بات نجم سیٹھی صاحب نے کی, ایسی کی جو نون لیگ کے کو امپیکٹ کرتی ہے, ایسے چینل پہ کی جو پرو گورنمنٹ ہے, اور 24 گھنٹے گزر گئے اور کوئی میجر تردید نہیں آئی, کوئی میجر تردید نہیں آئی. آپ نے درست فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کی, لیکن کوئی میجر تردید نہیں آئی. کوئی سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے بات نہیں ہوئی, کوئی عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بات نہیں کر دی, انٹیریئر منسٹر نے بات نہیں کی. مطلب محسن نقوی صاحب کہہ سکتے تھے کہ کسی نے جا کے جیل کے اندر کوئی اس طرح کی میجر تردید نہیں آئی. اس وجہ سے جیل مریم نواز صاحبہ کی اس میں آتی ہے, مریم نواز صاحبہ کہہ سکتی تھیں, نیچے عظمہ بخاری کہہ سکتی تھیں, مریم اورنگزیب, بہت سارے لوگ اس پہ بات کر سکتے تھے نا, جنہوں نے خاموشی رکھی. چلیں ایکسیپٹ نہیں کیا تو خاموشی رکھی, اور 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. پاکستان جیسی جگہ کی سیاست میں جہاں پہ 2 منٹ ہو جائیں تو 4 بندے, آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کرنی تھی تو سارا دن پی آئی ڈی بھرا رہتا تھا. ایک بندہ 3 بجے بات کرتا تھا, ایک 4 بجے کرتا تھا, ایک پریس کلب بھرا رہتا تھا. اور وہ ہمارے کراچی کے وہ ڈولفن والے جو کیا نام ہے, جو میئر کراچی بھی تھے, وہ ان جیسے مصطفیٰ کمال صاحب وغیرہ جیسے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے. اس میں بہت ساری سپیس تھی نا, تو لگا یہ کیونکہ اس میں سے کچھ نہیں ہوا تو دیکھنے میں یہ لگا کہ نجم سیٹھی صاحب نے بات کی, ایسی بات کی جس کے اندر انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دیں, تاریخیں دیں, اس کا امپیکٹ بتایا کہ یہ ٹویٹر کھل گیا, آج تک کھلا ہے, اس طرح کی باتیں بتائیں. اس بات کو سما چینل کے اوپر کیا جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, وہ اس وقت بھی آن ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, اور 24 گھنٹے کے بعد کسی نے اس کو میجر اس کی تردید نہیں کی. اس سے لگتا ہے کہ اس بات میں کچھ وزن ہے. چلیں ابھی ہم پورا وزن یا اس میں سے کیا نکلے گا اس پہ بات نہیں کرتے, اتنی بات کر لیتے ہیں کہ ٹرک کی بتی ہے یا اصل میں کوئی اچھی بات ہے. اس میں کچھ وزن ہے, کچھ سٹیپس اس میں ہو رہے ہیں یا ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کہانی چل رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیا کریں. اگر بیلنس آف پرابیبلٹیز, قانون میں بیلنس آف پرابیبلٹیز کی بات ہوتی ہے, اگر بیلنس آف پرابیبلٹیز پہ لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی وزن ہے, اگر نہ ہوتا تو 500 چیزیں ہونی چاہیے تھی آج کی تاریخ میں. چلیں کل رات نہیں بھی ہوئی, آج پورا دن موجود تھا, 500 لوگ اس کو مختلف طریقوں سے ڈینائی کر سکتے تھے. کیونکہ نہیں کیا گیا تو لگتا ہے اس بات میں وزن ہے. یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس بات کے اندر بھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اکٹھے مل کے آگے چلتے ہیں. اس کا مفہوم یہی ہے. نجم سیٹھی صاحب نے جو بات کی کہ جی ریاست نے اور عمران خان صاحب نے آپس میں بات کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے مسئلے بھی کسی طریقے سے ریزالو کریں گے, لیکن پاکستان کے لیے کچھ آگے چلنے کے لیے اکٹھے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. عوام, یوتھ, ڈیجیٹل میڈیا, افواج, حکومت سب اکٹھے چلیں گے. یہ نجم سیٹھی صاحب کی بات کا منطق تھا. یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی کہ ہم اکٹھے ہیں,
ڈیجیٹل وارئرز کہا, سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہا, تمام پولیٹیکل پارٹیز بغیر تفریق کے اکٹھے ہونے کی بات کی. یہی بات جیسے کہ آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب جو نواز شریف سے انسٹرکشنز نہیں لیتے, کہیں اور سے لیتے ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی, پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی. صرف ایک بندہ ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں اس میں فرق ڈال رہا ہے کہ 9 مئی والے اور 10 مئی والے اور وہ جنہوں نے جہاز جلائے تھے وہ آج کیوں یہاں, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ان کے ساتھ ہم پورا کریں گے, اور وہ بندہ ہے مریم نواز شریف. صرف مریم نواز صاحبہ ایک اکلوتی ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں کسی وزن والی, ہم اس میں حسن ایوب صاحب وغیرہ کو نہیں شامل کر رہے, ایک مریم نواز صاحبہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اس نیریٹو میں کہ ہم اکٹھے چلیں گے, ہمیں قومی یکجہتی چاہیے, چلیں مسئلوں پہ بات کر لیتے ہیں, ہمارے دشمن ہماری سرحدوں سے باہر ہیں, ہم سرحدوں کے اندر دشمن نہیں کریٹ کرنا چاہتے. ہم ایک مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہمارے دشمن اندر بھی ہیں, 9 مئی والے بھی دشمن تھے, وہ جنہوں نے یہ کر دیا دشمن تھے. اس کے علاوہ کسی بندے نے گورنمنٹ کے اندر سے بھی اس پہ بات نہیں کی, نہ پرائم منسٹر نے, نہ انفارمیشن منسٹر نے, نہ فورن منسٹر نے, نہ انٹیریئر منسٹر, کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی. تو لگتا یہ ہے کہ اس میں کچھ جان ہے. بالکل. اب آپ نے جو دوسری بات کی وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ یہاں سے آگے پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں. پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن ہے کہ کہے کہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری اپنی اسٹریٹ پاور اتنی زیادہ ہے اور ہماری سیاسی پاور اتنی زیادہ ہے اور ہم عدالتوں کے اندر اتنا کمال کر دیں گے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میٹنگ کر رہا ہے نہیں کر رہا, کوئی بریفنگ دے رہا ہے نہیں دے رہا, کون کیا کر رہا ہے. ہم اپنی جد و جہد سے, اسٹریٹ پاور سے, لیگل پاور سے, پولیٹیکل پاور سے ہم عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے, اس گورنمنٹ کو چلتا کریں گے. یا تو پی ٹی آئی یہ بات کرے 100 بسم اللہ, لوگ شاید ان کے ساتھ ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس اپنی یہ پاور, اگر آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت باہر ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پاور نہیں ہے, شاید شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر ہوتے تو کر سکتے ہوتے, شاید یاسمین راشد صاحبہ ہوتی تو کر سکتی ہوتی, لیکن جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, اگر وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ہم مئی کے بعد دیکھیں گے, مئی کے بعد بھی گرمیاں ہوں گی, مئی کے بعد آپ کہیں گے ہم 2 مہینے کے اندر تیاری کر کے آئیں گے, پہلے چھوٹی چھوٹی ریلیز کریں گے, پھر اکٹھا کریں گے, کرتے کرتے اگر آپ اس کو کسی اگست سپٹمبر تک لے کے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس وقت تو کوئی پلان نہیں ہے. اور آپ جو بھی پلان جون 15 آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جون کے بعد, کہ جو بھی پلان آپ جون 15 کے بعد آپ پلان دیں گے تو وہ کوئی جولائی 15, اگست 15, سپٹمبر 15 کے قریب جا کے کہیں پہ وہ پلان مٹیریلائز ہوگا. پھر پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ آئیں گے, پھر پتہ نہیں وہ اس کے اندر سے کیا. یا تو آپ کہیں کہ ہم اپنی پاور سے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لوگ آپ کے ساتھ چلے 26 نومبر کو کہنے کے لیے کہ آپ اپنی پاور سے کر لیں, لوگ آپ کے ساتھ تھے 8 فروری کو. لوگ اگر آپ اپنی پاور سے نہیں کر سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کی انٹرنل اور ایکسٹرنل مجبوریاں اور کمٹمنٹس اور ضروریات اس طرح کی ہیں کہ یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے کہ ہمیں قوم کو اکٹھا کر کے, عمران خان صاحب کے فالوورز کا ہم سے اختلاف ہے, وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہمارے دشمن سرحدوں سے باہر رہتے ہیں, ہمارے دشمن ہمارے سرحدوں کے اندر نہیں ہیں, ہمارے دشمن پاکستان کا یوتھ نہیں ہے, وہ بلوائی اور ڈیجیٹل دہشت گرد سے ڈیجیٹل وارئرز بن گئے. اگر آپ اس نیریٹو کے ساتھ بھی نہیں چلیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے, تو پھر یا اپنا پلان پریزنٹ کریں, وہ ورکیبل ہو, اور اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو مہربانی کر کے اگر اس میں کچھ بہتری ہو رہی ہے تو آپ مریم صاحبہ والا رول ادا نہ کریں. میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مخاطب ہوں, آپ مریم صاحبہ والا رول ادا نہ کریں. ٹھیک ہے, لوگوں کو کہیں کہ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے, ہمیں امید ہے اس میں سے کچھ بہتر نکلے گا, لیکن یہ پہلے دن ہی کہہ دینا کہ یہ نہیں ہوگا, یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو ٹرک کی بتی ہے, پھر آپ اس کے اندر وہی سپوائلر کا رول ادا کر رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ سپوائلر کا رول ادا کر رہی ہیں, جو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو 9 مئی والے ہیں, ان سے کیوں بات کر رہے ہیں, یہ تو ہونی نہیں وہ بھی اسے ہی بات کر رہے ہیں, وہ بھی سپوائلر کی بات کر رہی ہیں. کسی طریقے یہ بات ختم ہو, کسی طریقے اگر اس میں کوئی جان ہے تو اس کو بند کیا جائے. آپ اگر آج اس کے اوپر شک کریں گے, کہیں گے ٹرک کی بتی ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا, اور آپ کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہوگا, تو آپ اس ایجنڈا کو تقویت دے رہے ہوں گے جو اس وقت مریم صاحبہ کا ایجنڈا بھی لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں ساتھ صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر سے میری بات ہوئی ہے اس پہ میں بڑے تفصیلی ولاگ کروں گا, ہم وہ سننا چاہتے ہیں. میں آخری بات یہ کرتا چلوں
کہ اس میں سے ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ضرور کچھ اچھا نکلے گا. ماضی میں بھی ایسی ایفرٹس ہوئیں جس میں سے کچھ نہیں نکلا, شاید یہ بھی ٹرک کی بتی ہو, لیکن جو آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان آپشنز میں اگر آپ اپنا فہم استعمال کریں تو پی ٹی آئی کے خلش دور کرنے کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ان سے ایمپتھائز کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, ان سب کے لیے بہتر ہے کہ اس کو کسی طریقے اس میں سپورٹ کر کے جان ڈالیں, اور اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی بہتری نکلے. ہم نہیں کہتے کہ ضرور نکلے گی, لیکن اگر نکلے تو اس کو سپوائل نہ کریں, وہ کام نہ کریں جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا, اور مزید اس میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ مقصد کا حامی ناصر. اللہ حافظ. اس ٹائم میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے بارے میں کہوں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا. ملکی غیر ملکی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو ولاگنگ سے ہٹ کے, چونکہ میں اسلام آباد آیا تھا تو میں نے سوچا کچھ آج ایک نیا ایکسپیریمنٹ کریں اور صدیق بھائی سے کچھ ایسی باتیں پوچھیں کہ زیادہ تر وہ اپنے ولاگس میں آپ کو سیاست کے ریلیٹڈ ہی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. کبھی کوئی آپ کو آفر ہوئی ہو, کوئی بہت بڑی آفر ہو گئی ہو؟ ہمیں تو نہیں ہوتی سر. نہیں, دیکھیں ریجیکشن ایک نہیں ہوتا ہے ایسے, بس وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہ شاید میرے خیال ہے پہلے یہ کلچر بہت زیادہ تھا. ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا وہ تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے انسان کے. بات یہ ہے ہر ایک کی حیثیت اور اوقات کے مطابق اس کو آفر ہوتی ہے, تو ہمارا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ہماری حیثیت اور اوقات کے مطابق ہمیں چھوٹی موٹی آفرز ہوتی ہیں. چلیں اگلا کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں کہ لاہور میں بہت سارے, آپ کا تو ماشاءاللہ ویسے ہی لوگوں سے ملنا جلنا ہے اور بڑا پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کو, لوگ بھی آپ سے اسی طرح پیار کرتے ہیں, آپ کے فینس بھی ہیں, بڑے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جس کا میں خود عینی شاہد ہوں کہ انہوں نے کمیونٹی میں جتنے بھی ینگ لوگ ہیں, بلکہ ینگ کیا بوڑھے بھی ہیں, سب کو سپورٹ کیا ہے بغیر کسی لالچ کے. تو لاہور میں جن دوستوں سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ گلا کرتے ہیں کہ صدیق بھائی ہمارا فون نہیں اٹھاتے, اور جب اسلام آباد کی ہم بات کریں تو یہاں پر کہتے ہیں جناب کہ صدیق بھائی جو ہیں وہ چلتے پھرتے وزٹنگ کارڈ ہیں, اپنے جو نمبر ہیں وہ یہ دیتے پھرتے ہیں, لیکن یہ کال نہیں اٹھاتے, میسج کا جواب نہیں دیتے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں وہ میں اصل میں سوشل تو بہت زیادہ ہوں, بلکہ میری بیگم اکثر مجھے کہتی ہے کہ مجھے شادی سے پہلے پتہ ہوتا کہ تم اتنے سوشل ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی. تو مسئلہ میرا یہ ہوا کہ میرا نمبر جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پہ وائرل ہو گیا. میرے موبائل میں اس وقت جو نمبر سیو ہیں وہ 15,000 سے 16,000 ہے جو نمبر سیو ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے بٹ صاحب کہ اب میں اگر آپ کو آج کی بات کروں کہ آج صبح میں گیا سپریم کورٹ سے فری ہوتے ہی ہائی کورٹ چلا گیا, ہائی کورٹ سے فری ہوا آیا اور کھانا کھایا اور ایک میٹنگ میں چلا گیا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ 9 بجے سے لے کے اور 4-5 بجے تک اگر آپ کورٹس میں ہیں یا آپ کسی میٹنگ میں ہیں جس میں آپ موبائل استعمال نہیں کر سکیں, تو اس کے بعد کتنا ایک ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے. آپ نے اگر اپنا 1 یا 2 ولاگ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تیاری بھی چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب اگر آپ کو روزانہ 30 سے 40 لوگ کالز کرتے ہیں اور آپ کو 70-80 لوگ میسیجز کرتے ہیں, تو آپ کتنے لوگوں کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. اچھا کوشش میری یہی ہوتی ہے, دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہماری کیا حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے, اور اگر کوئی میسج کرتا ہے تو ظاہر ہے کو اپنا ٹائم نکال کے وہ میسج کر رہا ہے یا کال کر رہا ہے. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ سب کو رسپونڈ کیا جائے, لیکن نہیں کر پاتے, ہیومن کیپیسٹی ہے نا, آپ کیا کر سکتے ہیں آپ. تو اس لیے میں بہت شرمندہ بھی ہوں اور میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ واقعی میں کچھ دوستوں کی کال جو ہے وہ نہیں لے سکتا. لیکن اب میری خیر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کال تو جس کی آئے وہ کال ضرور لوں, اور اگر نہ لے سکوں تو بیک کال لازمی کروں. اچھا کس ویسے آپ اپنا ایکسپیرینس بتا دیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو تو میرا تو ایکسپیرینس ہمیشہ سے اچھا ہے. اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے دوستوں کی آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے بہت زیادہ؟ جس طرح دیکھیں نا, آپ آبویسلی مصروف ہوتے ہیں, ٹائم نہیں دے پاتے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب میں اگر اپنی بات کروں, مجھے اکثر لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. کانٹیکٹ کیا کرتے ہیں؟ ہر طرح کے کام کا. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے, اگر مجھے کوئی 10 لوگ جانتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے میں کسی کے کام آؤں. بعض اوقات وہ کیپیسٹی سے آؤٹ بھی ہوتی ہیں چیزیں, لوگ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بس ہے کام مینوں کہتا ہے تو بس ہے ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا صدر پاکستان ہے یا وزیر اعظم ہے, ایس بندہ وہ یہ کام وہ کرے گا. تو اس حوالے سے کیا چیز دوستوں کی یا جو آپ کے ارد گرد لوگ ان کی اریٹیٹ کیا کرتی ہے سب سے؟ بس زیادہ تو نہیں ہے, 2-3 دوست ہی ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو میسج کرتے ہیں, آپ اگر آدھا گھنٹہ رسپونڈ نہ کریں تو ڈیلیٹ فار ایوری ون کر جاتے ہیں. اچھا. اور 4 گھنٹے آپ رپلائی نہ کریں تو کہتے ہیں کہ میں اب تمہیں بلاک کر رہا ہوں.
تو ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ یہ آپ نا یہ گرل فرینڈس کی والی حرکتیں چھوڑ دیں کہ اس میسج آیا ہے تو آپ نے کیونکہ رسپونڈ نہیں کیا 1 گھنٹہ تو بس یہ غصہ آ گیا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا پھر دوستوں میں آپ کو ایک دوست کا پتہ ہوتا ہے نا, شاید میرے بارے میں یہ بھی ہے اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے, کئی بار میں کیجول لے جاتا ہوں چیزوں کو, اس طرح سے ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تعلق اس طرح کا ہے کہ آپ مجھے 10 بار بھی کال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر میرا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں جہاں اس وقت ہم بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو میں نہیں بھی تھا تو آپ کو پتا تھا کہ بھائی کون ہے جو ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت دوست, آپ ان کو رابطہ کر لیتے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ مطلب ایک دوست نے آپ کو میسج کیا, کال کیا, بیک کال نہیں کر سکے تو وہ آپ کو بلاک کر دے یا ناراض ہو جائے, بس یہ چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں. باقی کوئی نہیں, چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہماری بھی حرکتیں کوئی ٹھیک نہیں ہیں تو دوست بھی صحیح. تو صدیق جان کا کوئی سیکٹری ہے یا کوئی پرسنل سیکریٹری؟ نہیں سر, یہ چونکہ ماشاءاللہ آپ ایک کوئی بھی نہیں, لوگوں کے لیے ہے نا, کوئی یہ صرف ایسے ہی ہے, بس اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھا ہوا ہے, وہ قائم رہے. نہ کوئی ایسی کوئی ہم بڑی چیز ہیں اور نہ ہی ہماری حیثیت اور اوقات ایسی ہے. نہیں دیکھیں سیکٹری رکھنا کوئی بری بات نہیں نہیں, ہے. وہ پروگرام کروا رہا ہوں, میرے پاس کوآرڈینیٹر ہے, ٹیم ہے, کوئی ممبرس تو ہوتے ہیں. میں اس طرح کا, اچھا آپ سیکٹری کلچر کو پسند نہیں؟ نہیں ہے ہی نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نہ میرے ایسے معاملے میں. تو سارے دن وہ دوستوں کے گلے کیسے دور ہوں گے؟ چلے کوئی سیکٹری ہو, اس کے پاس ڈائری ہو, وہ اس میں لکھتا جائے. نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی لایا ہوں پچھلے 1-1.5 ماہ میں. میں خاص طور پہ میرے 2 دوست ہیں, میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ڈاکٹر فاروق ملک ہیں میرے FSC کے کلاس والے, اور دوسرے ڈاکٹر متی ہیں. تو وہ بھی میری ان عادتوں سے تنگ تھے. صحیح. کہ میں وہ کال کرتے ہیں, بیک کال نہیں کر رہا. تو ان دونوں نے آ کے اور مجھے اس بات پہ سمجھایا. انہوں نے کہا کہ یار مطلب یہ بہت نیگیٹو چیز ہے کہ آپ کو کوئی کال کرتا ہے آپ بیک کال نہیں کر رہے. تو تب سے میں نے کم از کم 2-3 ماہ تو ہو گئے, تو میں نے اپنی یہ عادت بدلی. اب میں رسپونڈ کرتا ہوں. صحیح. تو ماشاءاللہ گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے. کون سی ہے؟ میرے پاس ہیول ہے. اچھا, میں نے کہا کہیں گے کہ 4 پہیوں والی گاڑی ہے. ہاں نہیں, میں نے کہا کون سا اس میں کوئی. صحیح. اگر ان فیوچر وہ 3-4 ماہ ایکسٹینڈ کر دیتے, دیکھیں انسان مجبور ہو جاتا ہے نا. آپ نے محنت کی ہے, آپ کی محنت کا پیسہ ہے, حلال ذرائع سے کمایا گیا ہے, دن رات کی محنت ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, صبح اٹھتے ہیں, کام پہ نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے ولاگز کرتے ہیں, کنٹینٹ بھی اکٹھا کرتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز پرولونگ کرتی ہے تو کیا کوئی ڈیل چھیل کی طرف میں جان ہوگا, یا آپ اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہیں گے؟ میں نا یہ بھی دوسرا جن کا واقعہ ہے ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا. میں نے ہمارے ایک بڑے محسن ہیں, بڑے ہمارا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے, ان سے میں نے ایک چینل سے ریزائن کروایا. میں نے کہا جی اپنا کام کرنا چاہیے. ریزائن کروایا, اس کے بعد چیزیں ایک دم بہت زیادہ خراب ہو گئیں. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے کہا, میں نے کہا جی میں ملنے آ رہا ہوں. تو میں کافی ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ یار میں نے چینل سے ریزائن کروایا, اس کے بعد بہت جو ان کے ساتھ ہوا, ان کا جو وہ کام کرتے تھے وہ اپنے اس فیلڈ میں وہ بہت آگے ہیں, لیکن ان کا کام سارا بند کروا دیا گیا, سب کچھ ہو گیا. تو میں بہت مجھے بڑی وہ تھی کہ میں نے کیا کیا. میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ دیکھ لیں چیزیں, اور میں بڑا شرمندہ ہوں, میں نے آپ سے ریزائن کروایا اور چیزیں ہوئیں اور یہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, یہ تو بڑا لاس ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو دیکھیں. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اس وقت, اگر آج تمہیں اس بات کی کلیئرٹی آ جائے کہ یہ نظام اسی طرح سے 10 سال چلے گا تو کیا تم اس نظام سے سودے بازی کر لو گے؟ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا بات ختم. یہی موقف ہے, ٹھیک ہے, بڑے بندے کا بھی دیکھیں اچھا ہے یہ آپ کا موقف. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا, یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا, ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم پیسے کے لیے جو ہے نا یہ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت یقین کریں اس نظام کے ساتھ ہم مل جائیں نا, جتنا ہم یوٹیوب پہ صبح سپریم کورٹ جا کے سارا دن فیلڈ میں رہ کے سارا کچھ کر کے ویڈیوز کر کے جو ہم کماتے ہیں نا, اگر ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو جتنا ہم نے اس میں سال میں کمانا ہے 1 مہینے میں ہم ادھر سے کما سکتے ہیں. تو یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ مطلب سارے مطلب ایک ہر وقت آپ کے, اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی, میں دیکھ رہا تھا کل یہ جو ابھی انڈیا والا معاملہ ہوا ہے, جن 8-10 لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ ٹویٹس کیے ہیں نا, زیادہ ٹویٹس کیے ہیں, ان کے آپ لسٹ بنا لیں, اور وہ اگر 10 لوگ ہیں 10 کے 10 وہ ہیں جن کے پاس اس وقت پروجیکٹ ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, جن کو آپ پر منتھ لاکھ روپے دے رہے ہیں, جن میں سے ایک بندہ ہے جس کو 3 جگہوں پہ آپ نے نوکری دی ہوئی ہے, 3 جگہوں پہ آپ نے اس کو نوکری دی ہوئی ہے, ایک پرائیویٹ چینل میں, ایک پرائیویٹ ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپ پہ, ایک آپ نے اس کو پی ٹی وی میں نوکری دی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, تو اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو 3 جگہوں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں.